اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره وفيها ثلاثة فصول. ہماری بات جو ہے بدایہ میں دوسرے مرحلے میں تمام ہو گئی ہے. تیسرا مرحلہ وجود ہی کی اقسام میں ہے اور یہ مرحلہ بھی اساسی ترین مراحل میں سے ہے کہ اس کے اندر جو اصطلاحات تبیین ہوں گی اور بیان ہوں گی کل فلسفے میں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہیں. یہی مرحلہ ہے کہ جس میں آپ نے جوہر کی حقیقت کو جاننا ہے، یہی مرحلہ ہے جس میں آپ نے عرض کی حقیقت کو سمجھنا ہے، وجود رابط و وجود مستقل کسے کہتے ہیں، اور کل فلسفے میں پھر یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. بس یعنی اس دن جب بات ہو رہی تھی آپ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ اصطلاحات والی کوئی کتاب مل جائے تو آپ اسی طریقے آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں اس کے اندر. مثلا جو بات آپ پڑھ رہے ہیں اور اصطلاح آ رہی ہے اس کو آپ جدا ایک اپنی کتاب پہ، صفحے پہ، کاپی پہ یا جہاں بھی ٹائپ کر کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک اصطلاح نامہ آپ کا بن جائے گا. مثلا جیسے ابھی تک ہم نے بات پڑھی، اصالت کسے کہتے ہیں، اعتباریت کسے کہتے ہیں، تشکیک کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے وجود ذہنی اور علم کے درمیان کیا فرق ہے. یہ ابحاث ہم ساری پڑھ چکے ہیں، یہ تمام اصطلاحات آ گئی ہیں. یعنی بدایہ کو حفظ کرنے کے لیے تاکہ دوبارہ جو ہے آپ کے ذہن سے نہ نکلے، جب آپ مرور کر رہے ہوں تو آپ ان اصطلاحوں کو جدا کر لیں. سارا لکھنے کی مثلا ضرورت نہیں ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ اتنا وقت بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن یہ کام انتہائی آپ کے ذہن کو منظم کر دے گا کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اصطلاحات کو استخراج کریں اس میں سے. اسی طریقے سے تو جب آپ کی بدایہ ختم ہوگی ایک خلاصہ آپ کے پاس خود بخود بنا ہوا پڑا ہوگا. آپ جیسے ہی اس کا مطالعہ کریں گے تمام مطالعے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. آج والی جو فصل اور بات ہم نے کرنی ہے وہ وجود کی تقسیم ہے کہ انتہائی اساسی تقسیم ہے. اس کے اوپر بہت سارے اثرات مترتب ہوتے ہیں. تقسیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وجود کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں فی نفس اور فی غیرہ کے اندر. فی نفس ہی کو وجود مستقل کا نام دیا جاتا ہے اور فی غیرہ ہی کو وجود رابط کا نام دیا جاتا ہے. یہ بات اساسی کیوں ہے؟ تھوڑا سا آپ کو اس کے بعد فصل کی اہمیت عرض کر دوں تاکہ پڑھتے ہوئے تھوڑی دلچسپی ہو، کیونکہ فلسفی ابحاث کے اندر ایک مشکل یہی ہے. پہلے بھی شاید عرض کیا تھا خدمت میں کہ اگر ثمرات ذکر نہ کیے جائیں کہ اس نے کہاں کہاں پر فائدہ دینا ہے تو وہ خشک مضمون لگتا ہے اور مطلب ایسے لگتا ہے جیسے عملی فائدہ اس کا نہیں ہے. اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ توحید افعالی آپ کو بہت بہترین انداز میں سمجھ آئے گی. توحید کے اقسام پڑھتے ہیں آپ، توحید ذات ہے، توحید صفات ہے، پھر توحید افعالی ہے. توحید افعالی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے افعال کا فاعل بھی کون ہے؟ خدا ہے. اس کو پھر تبیین کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں اس بات کی کہ کیسے خداوند متعال ہمارے فعل کا فاعل ہے اور ہمارا اختیار پھر کہاں ہوگا، کہ وہ توحید افعالی کے اندر اس کو تبیین کیا جاتا ہے. اس فصل کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ توحید افعالی کے ساتھ ہے. ایک مثلا مطلب جو ہے وہ یہ یعنی اثر ہے، اس کا انتہائی بہترین اثر ہے کہ توحید کے اساسی ترین مسئلے کو آپ اس تقسیم کے ذریعے آسانی سے فہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ توحید افعالی کے اندر جو مختلف نظریے موجود ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس تقسیم کے اندر جو ہے اختلاف ہے. مثلا اگر خالق اور مخلوق، علت و معلول کے درمیان رابطہ یہ ہو کہ علت بھی فی نفس ہی ہے
اور معلول بھی فی نفس ہی ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی علت بھی مستقل ہے، مستقل وجود رکھتی ہے، تبیین ہوگا، ابھی فقط سمراز کر رہا ہوں. اور معلول بھی مقابلے میں کیا ہے؟ مستقل وجود رکھتا ہے اپنا، لیکن ان کا آپس میں ارتباط اتنا گہرا ہے کہ آپس میں جدا نہیں ہوتے. ایک فکر یہ ہے علت و معلول کے درمیان رابطے کی، لیکن ایک فکر جو ہے اس سے عمیقتر ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے اس کے اندر آ کے، کہ علت وجود مستقل رکھتی ہے، معلول فی غیر ہی ہے. معلول اصلا عین الربط ہے، معلول جو ہے مستقلا علت نہیں ہے، علت سے مستقل وجود نہیں رکھ سکتا. تو اگر علت و معلول کا رابطہ اس طرح کا ہو جائے کہ وجود معلول جو ہے وجود رابط بن جائے اور علت جو ہے وہ وجود مستقل بن جائے، تو توحید کے بہت سارے مسائل جو ہیں انسان کو حل ہوتے نظر آتے ہیں. جبر و اختیار کا نظریہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، توحید افعالی کے اندر جو ابحاث ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی، اور رابطہ علت و معلول آپس میں کیا ہے یہ انتہائی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال یہ اہمیت فصل تھی اس کی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. وجود فی نفس ہی اور فی غیر ہی، کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے جو روش اختیار کی ہے وجود فی نفس ہی کو اور وجود فی غیر ہی کو ثابت کرنے کے لیے، وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے مفاہیم میں بحث کی ہے، پھر مفہوم سے وارد ہوئے ہیں مصداق کے اندر. آپ نے علم اصول میرے خیال میں کما بیش پڑھی ہوئی ہے. علم اصول یعنی اب اصول مظفر نہیں معلوم آپ نے پڑھی ہے یا نہیں. اصول مظفر پڑھی ہے؟ اصول مظفر آپ نے پڑھی ہے. مطلب وہاں پر بھی یہ بحث موجود ہے کہ ہمارے پاس بعض مفاہیم اسمیہ ہیں اور بعض مفاہیم جو ہے وہ مفاہیم حرفیہ ہیں، غیر اسمی ہیں. یہ اصول میں بحث موجود ہے. کیا معنی کہ مفہوم اسمی اور مفہوم غیر اسمی یا مفہوم حرفی جو ہے؟ تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ مفہوم کہ جس کو آپ مستقلاً درک کر سکیں اس کو کہتے ہیں کہ مفہوم اسمی ہے. مثلا آپ نے زید کو تصور کیا ہے، درست ہے، اور یہ زید کا جو تصور ہے آپ نے جب کیا ہے تو مستقل ہے، اپنا ایک معنی خاص رکھتا ہے، اپنا معنی دینے میں یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے تصور کے اندر کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، ڈائریکٹ خود بخود یہ معنی درک ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ معنی اسمی ہے. لیکن ایک جو مفہوم کی تقسیم کی جاتی ہے وہ یہ کہ مفہوم جو ہے وہ حرفی ہوتا ہے یا مفہوم غیر اسمی ہوتا ہے. اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ مفہوم کے جو مستقلاً درک نہیں ہوتا، حتماً غیر کا محتاج ہے. مثال دیتے ہیں اس کی. مثلا اگر آپ کے پاس ایک قضیہ موجود ہے زید فی الدار، کہ زید گھر میں موجود ہے، فی الدار یہاں پر زید کو آپ مستقلاً درک کر سکتے ہیں. دار مستقلاً درک ہو سکتا ہے، مستقل اگر درک کرے اپنا معنی دے رہا ہے، آپ کو ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے دار کو دیکھنے کے بعد، زید کو دیکھنے کے بعد بھی اسی طریقے سے. لیکن یہ جو فی درمیان میں موجود ہے یہ اپنا معنی دینے میں مستقل نہیں ہے. یعنی یہ فی جب تک دو طرفوں کے درمیان میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ اپنا معنی سمجھا نہیں سکے گا، معنی پیدا نہیں ہوگا فی کے اندر اگر یہ طرفین کے درمیان میں نہ ہو. اگر زید اور دار کو ہٹا دیا جائے اور فی الگ رہ جائے تو یہ فی اصلاً کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. یہ اپنا معنی دینے میں، اس کے معنی کو درک کرنے میں محتاج ہے انسان کے طرفین حتماً ہونی چاہیے. اب مثلا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی جب بھی ہم فی کو سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ ظرفیت. تو جب فی کو دیکھتے ہوئے، فی کو درک کرنے کے بعد جب معنی ظرفیت ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو فی کا معنی ظرفیت ہو گیا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مثلا فی جو ہے وہ طرفین کا محتاج ہے، طرفین نہیں آئیں گے تو ظرفیت اب معنی جو ہے فی کا نہیں ہوگا؟ نہ طرفین بھی نہیں ہے،
میں نے فقط الگ سے فی کو دیکھا اور معنی ظرفیت متبادر ہو گیا میرے ذہن کے اندر، بس معلوم ہوا کہ فی جو ہے وہ ظرفیت معنی رکھتی ہے اور محتاج نہیں ہے طرفین کی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ظرفیت فی کا معنی نہیں ہے، ظرفیت ایک الگ معنی ہے، فی کا ایک اپنا معنی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ دلیل یہ ہے کہ اگر فی کا ظرفیت والا معنی ہوتا تو پھر فی کی جگہ آپ ظرفیت کو رکھ سکتے ہیں، اور حالانکہ ظرفیت کو اس کی جگہ رکھنا اصل درست نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں ایک اور آسان سی، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہاں پہ مثلا من کی مثال دیتے ہیں کہ میں بصرہ سے کوفہ کی طرف گیا، یہاں لفظ من آیا ہے، من کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ابتدا پر دلالت کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بس من کا معنی ابتدا ہے، جواب ہی دیتے ہیں من کا معنی ابتدا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر من کا معنی ابتدا ہوتا تو پھر من کی جگہ ابتدا کو رکھ دیتے، معنی میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، لیکن ہم جب کہتے ہیں سر تو ابتدا البصرۃ الی الکوفہ، معنی نہیں ہے اصلا۔ پس معلوم ہوا کہ من اور ابتدا آپس میں ایک معنی نہیں رکھتے، ان کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے ایک جیسا ان کا لفظ اور معنی والا نہیں ہے، بلکہ من کا اپنا معنی ہے، حرف کا ایک اپنا معنی ہے۔ وہ معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ طرفین کے درمیان میں نہ آئے، جو بھی آپ حروف لے لیں۔ پس ہمارے پاس ایک مفہوم ہو گیا مفہوم اسمی، کہ جس کو ہم مستقلاً درک کرتے ہیں، وہ اپنا معنی سمجھانے میں، معنی دینے کے اندر اصلاً غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اور ایک مفہوم ہمارے پاس ایسا موجود ہے جو حرفی ہے، جو غیر اسمی ہے، جو ربطی ہے، آپ کہہ لیں اس کو کہ وہ کیا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ اپنا معنی دینے کے اندر طرفین کا محتاج ہے۔ درست ہے؟ فلسفے کے اندر جو مثال لے کر آتے ہیں، تو میں نے اصول سے استفادہ کر کے مثال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کی ہے۔ فلسفے میں کیسے اس بات کو سمجھاتے ہیں؟ فلسفے میں تعبیر لیتے ہیں کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ قضیہ جب بناتے ہیں کہ زید عالم ہے، آپ نے یہ قضیہ بنایا، اب یہاں پر دو چیزیں حتماً موجود ہونی چاہیے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ زید معنی مستقل ہے، عالم معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے۔ جب یہ دو معانی مستقل موجود ہیں تو دو معانی مستقلہ کبھی بھی آپس میں مل کر ایک معنی ایجاد نہیں کرتے۔ مثلا اگر ہے کی تعبیر نہ لے کر ہم فقط زید ہو اور عالم، کو معنی مفہوم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، زید ہے، عالم ہے، کیا ہے اس میں؟ ثم ماذا مسئلہ، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو لہذا اگر آپ ایک جملے کو معنی دار بنانا چاہتے ہیں تو مفہوم اسمی کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور حقیقت ہونی چاہیے کہ جس کو وجود رابط کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے دلالت کرتا ہے، فارسی میں است ہے دلالت، انگلش میں مثلا از آ جائے گا۔ پس ایک جملہ تب معنی دار بنے گا کہ جب اس کے اندر دو حقیقتیں موجود ہوں، ایک وجود مستقل ہے جو کہ زید ہے، وجود مستقل جو کہ عالم ہے۔ وجود مستقل ہے کیونکہ زید الگ اپنا وجود رکھتا ہے، مصداق خارج میں رکھتا ہے، عالم ایک الگ جو ہے حقیقت رکھتا ہے، زید کے اندر ایک الگ حقیقت موجود ہے کہ جو جس کے اوپر یہ عالم دلالت کر رہا ہے، بس الگ سے مصداق رکھتا ہے، الگ ہویت ہے اس کی اپنی، بس ہمارے پاس ایک وجود مستقل موجود ہے۔ لیکن یہ قضیہ کہ جو آپ نے بنایا ہے ذہن کے اندر کہ زید عالم ہے، تو یہ ہے آ کر اس زید اور عالم کے درمیان ارتباط قائم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ معنی دار بن رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
بس یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وجود رابط نام کی ایک حقیقت خارج کی ابھی بات نہیں کرتے، وجود رابط کی نام کی حقیقت ایک موجود ہے عالم ذہن کے اندر، کیونکہ قضیہ متحقق نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ وجود رابط موجود نہ ہو۔ اگر کہیں کہ نہ وجود رابط کی ضرورت نہیں ہے بلکہ معانی اسمیہ ہی وجودات مستقلہ ہی آپس میں مل کر جو ہے وہ معنی دے سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجودات مستقلہ اور معانی اسمیہ اگر آپس میں مل جائیں تو کسی معنی کو تولید نہیں کرتے، فقط اپنے اپنے معنی پر دلالت کریں گے لیکن ایک معنی دار جملے کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ آپ جتنے معانی اسمیہ کا اضافہ کرتے جائیں گے اتنے ربطوں کی ضرورت پڑتی جائے گی۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ زید اور عالم دو طرفیں ہیں، اس میں کتنے ربط کی ضرورت ہے؟ ایک۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ربط ایجاد کرنے والا بھی معنی اسمی ہے تو اس کا مطلب ہے تین طرفیں بن گئی ہیں، تین طرفوں کو کتنے ربط کی ضرورت پڑے گی؟ دو، درست ہے؟ دو ربطوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب تین اور یہ دو، کیونکہ فرض یہ ہے کہ یہ رابطہ ایجاد کرنے والے بھی کیا ہیں؟ معنی اسمی ہے، تو تین اور دو کتنے ہو گئے؟ پانچ، پانچ طرفیں ہو گئی۔ پانچ طرفوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی کتنی چیزیں ہوں گی؟ پانچ طرفیں ہوں، کتنی بنے گی؟ دو اور دو، چار اور تین، تین کی ضرورت، کیا پانچ کی تین کی پڑے گی؟ پانچ طرفیں ہوں تو تین کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ چلتے کہتے ہیں معانی اسمیہ جب تک موجود رہیں گے اور ایسی حقیقت کے جو وجود رابط ہو وہ درمیان میں نہیں آئے گی، یہ معانی کا سلسلہ ایسے چلتا رہے گا اور تسلسل لازم آئے گا۔ بس معانی اسمیہ جملے کو معنی دار نہیں بنا سکتے۔ موضوع اور محمول کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان، اب یہ اصطلاحیں جو ہیں وہ فرق کرتی ہیں۔ موضوع اور محمول جو ہے وہ فلسفے اور منطق کی اصطلاح ہے، مبتدا اور خبر نحو کی اصطلاح ہے۔ ان کے درمیان اس وقت رابطہ ایجاد ہوگا کہ جب وجود رابط بیچ میں آئے گا، بس وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، تب قضیہ تشکیل پائے گا، تب یہ معنی دار بنے گا۔ شیخ صادر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعبیر ہے، انتہائی خوبصورت تعبیر ہے، انہوں نے اصول کی تعبیر کو استعمال کیا ہے اور ہم یہاں فلسفے میں بھی اس کی تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ معنی ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر معانی حرفیہ موجود نہ ہوتے تو انسان کبھی تفکر ہی نہ کر سکتا۔ کیوں؟ مطلب واضح ہو جانا چاہیے اب آپ کے لیے۔ کیوں؟ انسان کا علم حصولی ہے، حضوری نہیں ہے، بہت کم ہے موارد علم حضوری کے، مثلا اپنے نفس کے بارے میں علم حضوری ہے اس کا، درست ہے؟ جب اس کا علم حصولی ہے تو علم حصولی قضایا کی شکل میں ہوتا ہے، مفاہیم کی شکل میں ہوتا ہے۔ بس اگر جب علم آپ کا حصولی ہے اور علم حصولی کے اندر قضایا موجود ہوتے ہیں تو قضایا کب تشکیل پائیں گے؟ جب معنی حرفی ہوگا تب معنی دار بنے گا، موضوع اور محمول آئے گا، اس کے درمیان وجود رابط آئے گا، تب قضیہ بنے گا۔ اور جب ہم اگر قائل ہو جائیں کہ وجود رابط نام کی چیز موجود ہی نہیں ہے، معانی حرفیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، فقط معانی مستقلہ موجود ہے، قضیہ تشکیل نہیں پائے گا، اور جب قضیہ تشکیل نہیں پائے گا تو انسان تفکر نہیں کر پائے گا۔ بس گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان انسان نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کی فصل کیا ہے؟ ناطق۔ اور ناطق کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ یعنی جو مفکر ہے، جو دراک ہے۔ بس معانی حرفیہ و وجود رابط عالم مفاہیم کے درمیان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم عالم مفاہیم کے درمیان وجود رابط کے قائل نہ ہوئے تو قضایا تشکیل نہیں پائیں گے، انسان کا علم تفکر منتفی ہو جائے گا، کیا نام ہے، علم تصدیقی اس کا ختم ہو جائے گا، علم تصوری باقی رہے گا۔ مثلا زید کا خالی تصور کر لینا، عالم کا فقط تصور کر لینا، دیوار کا تصور کرنا، علم تصوری ہے، لیکن اگر وہ علم تصدیقی تک پہنچنا چاہتا ہے تو علم تصدیقی قضایا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور قضایا وجود رابط یا معانی حرفیہ کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔ پس عالم مفاہیم میں تو ثابت ہو گیا کہ وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ موضوع اور محمول، مبتدا اور خبر کے درمیان جب تک ارتباط قائم نہیں ہوگا ایک جملہ تشکیل نہیں پا سکے گا، قضیہ تشکیل نہیں پائے گا، بس وجود رابط کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں فلسفے میں، تو یہ مفہوم منطق کی بات یہاں پر کہاں آ گئی ہے؟
عالم مفاہیم کے مفاہیم منطقیہ میں، قضایہ میں ہماری بات نہیں چل رہی ہے. ہم تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خارج میں جو وجودات ہیں وہ وجود رابط اور مستقل ہیں، اس کو کیسے ہم ثابت کریں، نہ کہ ہم عالم مفاہیم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ مفہوم جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ثم ماذا مفہوم دو قسم کے ہوں. جواب اس کا یہ ہے کہ علامہ نے یہ مقدمہ بنایا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ جب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ عالم مفاہیم کے اندر معانی مستقلہ کے ساتھ ساتھ وجودات مستقلہ کے ساتھ ساتھ وجود رابط کا ہونا ضروری ہے، مفہوم، بار بار تعبیریں مختلف استعمال کر رہا ہوں تاکہ مطلب آگے سمجھ میں آ جائے. بالا عالم مفاہیم میں جب بات ہو رہی ہے تو مفہوم اسمی اور غیر اسمی کی بات ہو رہی ہے. وجود رابط اور غیر رابط جو ہے وہ وجود مستقل کے بارے میں بات خارج کے اعتبار سے ہے. تو علامہ کہتے ہیں جب یہاں ثابت ہو گیا، اب سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ قضایا ایک قضیہ کب صادق ہوتا ہے؟ یہ اجمالا ہم نے نفس الامر کی بات میں پڑھا ہے اور بعد میں بھی اس کے بارے میں بات آئے گی. ایک قضیہ کب صادق، میں مثلا اگر کہتا ہوں کہ زید عالم ہے، یہ قضیہ سچا کب کہلائے گا؟ کہ جب یہ خارج میں موجود جو واقع ہے اس کے مطابق ہو. یعنی خارج میں اگر زید ہو جاہل، میں کہہ رہا ہوں کہ زید عالم ہے، تو قضیہ سچا ہوگا؟ نہیں ہوگا. پس قضیے کی صداقت موقوف ہے کہ وہ مطابقت رکھتا ہو خارج کے ساتھ. پس جب قضیے کی سچائی و صدق موقوف ہے کہ وہ مطابق ہو خارج کے ساتھ، علامہ کہتے ہیں اب آ کر ہم دیکھتے ہیں قضیے کے اندر تین ہم نے اجزاء دیکھے ہیں. ایک زید ہے، ایک عالم ہے، اور ایک اس کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والی چیز ہے. جب ہم خارج میں گئے تو ہمیں زید کے مقابل کا ذات بھی مل گئی، عالم کے مقابل کی حقیقت بھی نظر آ گئی ہمیں کہ زید جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے، اور عالم جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے خارج میں. بات اب یہاں پر آتی ہے کہ یہ جو ان دونوں کے درمیان رابطہ قائم کر رہا ہے یہ بھی خارج میں ہے یا نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ جو عالم ذہن کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ ایجاد کر رہا ہے یہ خارج میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قضیہ مطابق بخارج نہیں ہے. کیونکہ قضیے کا مطابق باخارج ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنے اجزاء قضیے کے ذہن میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام اجزاء خارج میں بھی موجود ہونے چاہیے. تو زید کا مصداق تو مل گیا، عالم کا مصداق تو مل گیا، لیکن وہ جو معنی حرفی موجود ہے ذہن کے اندر اس کا مصداق کہاں ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ میرے مطابق کہ میں مطابقت کا معنی یہ کر رہا ہوں کہ تمام اجزاء کا مصداق خارج میں ہونا چاہیے، تو اس معنی حرفی کا وجود بھی خارج میں ہے. چونکہ عالم قضایا میں، عالم مفہوم کے اندر وجود رابط ہے معنی حرفی کی صورت میں، پس حتماً اس کو خارج میں بھی ہونا چاہیے، وَإِلَّا یہ قضیہ مطابق نہیں ہوگا خارج کے ساتھ. اگر مطابق بخارج نہ ہو تو یہ قضیہ سچا نہیں بن سکتا. بس اگر قضیہ صادق ہونا چاہتا ہے تو جس طریقے سے موضوع اور محمول خارج میں موجود ہیں اس وجود رابط کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ خارج میں ہونا چاہیے، وَإِلَّا قضایا سچا نہیں ہوں گے، قضیہ سچا نہیں ہوگا. بس اس طریقے سے آ کر ثابت کیا کہ خارج میں وجود رابط بھی ہے. پھر کہتے ہیں وجود رابط ہمیں نظر نہیں آ رہا. مثلا بھی میں آپ عالم ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں آپ کی ذات نظر آ رہی ہے، آپ کے جو علم کے آثار نظر آ رہے ہیں، مثلا عالم ہونا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وجود رابط تو نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں ہاں وجود رابط کی حقیقت جو ہے ہم نے تعبیر کیا استعمال کی ہے؟ وجود فی نفس سے جو کہ مستقل ہے. وجود رابط کی حقیقت کیا ہے؟ فی غیر، وہ غیر میں ہوگا. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ زید فی الدار، زید جو ہے وہ دار گھر میں موجود ہے، فی کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، تو یہ وجود رابط ان طرفین کے درمیان میں موجود ہے، اور اس سے ہٹ کر اصلاً آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عین الربط ہے. دیکھیں کس طریقے سے آگے اگر آپ نے یہ مطلب سمجھا تو آپ کو سمجھ میں آگے معلول کس طریقے سے عین الربط بے علت ہو سکتا ہے. یعنی وجود رابط عین الربط ہے طرفین کے لیے، کہ اگر آپ طرفین کو اٹھا دیں
تو وجود رابط کا اصلا وجود باقی نہیں رہے گا. اس طریقے سے یہ منسلک ہے طرفین کے ساتھ. اور طرفین جب تک ہیں تو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ان طرفین کے ضمن میں. اگر آپ اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں تو اصلا اس کی موت ہے، یعنی اصلا ہے ہی نہیں ہے وہ، تو لہذا وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. بس آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو زید اور عالم کی طرح وجود رابط نظر آئے، کیونکہ اس کی ہویت اور ہستی جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی کے اندر موجود ہے. اگر اس سے جدا کر کے دیکھنا چاہیں گے تو اصلا اس کی ہستی مٹ جائے گی، کیونکہ وہ عین الربط ہے وجود مستقل کے لیے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا، عبارت پڑھتے ہیں کہ عالم مفاہیم میں ہم نے دیکھا کہ جب قضیہ تشکیل پاتا ہے تو وہاں ہمارے پاس مفاہیم اسمیہ موجود ہیں، اور مفاہیم اسمیہ کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کے لیے بعض معانی حرفیہ موجود ہیں. کہ معانی اسمیہ کو ہم نے کہا کہ یہ موجود مستقل ہے اور معانی حرفیہ کو کہا وجود رابط ہے. تو جب یہ قضیہ ذہن کے اندر تین اجزاء رکھتا ہے، وجود موضوع محمول اور ان کے درمیان رابطہ، تو یہ قضیہ چونکہ مطابق بخارج ہوگا تو سچا ہوگا. بس جس طریقے سے موضوع کا ہونا خارج میں ضروری ہے، محمول کا ہونا خارج میں ضروری ہے، وجود رابط کا بھی خارج میں ہونا ضروری ہے، تب وہ قضیہ سچا کہلائے گا. اگر وجود رابط کو خارج میں نہ مانے تو وہ قضیہ مطابق بخارج نہیں ہوگا. بس اس اصطلاح کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وجود رابط ہے. الفصل الاول من المرحلة الثالثة الوجود فی نفسه والوجود فی غیره. وجود مستقل ہوتا ہے اور وجود فی غیره ہی ہوتا ہے. نام بعد میں دیں گے. ومن الوجود ما ہوا فی غیره. اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ علامہ نے یہاں وجود فی غیره سے شروع کیا ہے. کیوں وجود فی نفسه سے شروع نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ وجود فی نفسه تو سب دیکھ رہے ہیں، اس بات کی ضرورت نہیں ہے. احساس وجدانی انسان رکھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اس کو ثابت کرنے کی کس کو ضرورت ہے؟ وجود فی غیرہ ہی کو، کہ جو اصل نظر نہیں آتا. بس چونکہ وجود فی غیرہ ہی کو استدلال کی ضرورت ہے، نہ کہ وجود فی نفسہ ہی کو، اس وجہ سے وجود فی غیرہ ہی سے اس کو شروع کیا ہے. من الوجود ما ہوا فی غیرہ. وجود کی اقسام میں سے ایک قسم کیا ہے کہ وجود فی غیرہ ہی ہوتا ہے. ومن ہو ایک قسم اس کی کیا ہے؟ خلاف ہو. خلاف ہو کس میں کہاں جائے گی؟ فی غیرہ ہی، یعنی فی غیرہ کا خلاف. یعنی فی غیرہ کا خلاف کون ہے؟ فی نفسہ ہی. وذالک، اب اس کو تفصیل دیتے ہیں. وذالک ان اذا اعتبرنا القضایا الصادقہ. اب دیکھیں، اب خود کیونکہ عبارت علامہ جو ہے بدایہ کے اندر تھوڑی سی مختصر ہے، تو آپ نے ان قیود کے اندر انتہائی دقت سے استفادہ کرنا ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا اعتبرنا القضایا الصادقہ، کہ جب ہم نے قضایا سچا کو، قضایا صادقہ کو اعتبار کیا، کقولنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں الانسان ضاحک، قضیہ سچا ہے. وجدنا فیہا، اس کے اندر ہم نے چند چیزوں کو پایا. کون سا؟ وراء الموضوع، وجدنا فیہا، ہم نے اس میں پایا ایک تو وراء الموضوع والمحمول امرا آخر، یعنی محمول اور موضوع تو ہم پاتے ہیں، احساس کرتے ہیں اس کا، لیکن موضوع اور محمول سے ہٹ کر ہم نے پایا امرن آخر، ایک اور امر کو. وہ امر آخر کیا کرتا ہے؟ بہی کی ضمیر امر آخر کی طرف جا رہی ہے. یرتبط و یتصل بعضهما الى بعض. اس امر آخر کے ذریعے موضوع اور محمول ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، مرتبط ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ امر آخر نہ ہو تو موضوع اور محمول کے درمیان ارتباط قائم نہیں ہوگا. لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحدہ ولا المحمول وحدہ. اب کہتے ہیں یہ جو ارتباط اور اتصال، اگر ہم نے امر آخر اگر نہ ہوا تو یہ اتصال اور ارتباط جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا. لیس یوجد، یہ ارتباط نہیں پایا جائے گا اگر ہم نے فقط موضوع کو اعتبار کیا اور اگر ہم نے فقط محمول کو اعتبار کیا. یعنی آپ فقط زید کو مد نظر رکھیں، فقط عالم ہونے کو مد نظر رکھیں، تو آپ کو زید اور عالم کے درمیان کبھی ارتباط نظر نہیں آئے گا، ارتباط ایجاد بھی نہیں ہوگا.
ولا اذا اعتبر كل منهما مع غیر الاخر، اور نہ ہی آپ کو ارتباط ملے گا اگر آپ ان دونوں میں سے ہر ایک کو کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اعتبار کرنے لگ جائیں۔ ابھی آپ انسان کو ظاہر کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اب آپ انسان کو قادر کے ساتھ دیکھنے لگ جائیں، درست ہے؟ آپ چاہے جتنے بھی معمولات یا موضوعات بدلتے رہیں، آپ کو ارتباط نہیں ملے گا جب تک کہ وہ امر آخر بیچ میں نہیں آئے گا۔ ثم اچھا فلہ وجود، پس معلوم ہوا کہ اس امر آخر کے لیے وجود ہے، وہ وجود رکھتا ہے، وہ واقعیت رکھتا ہے موضوع اور محمول سے ہٹ کر۔ اب نتیجہ، اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ آیا، دقت کرنی ہے آپ نے، آیا موضوع کی طرح وجود مستقل رکھتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس تین قسم کی حقیقتیں اگر ہو گئی ہیں، ایک موضوع ہے اور ایک محمول ہے، تو یہ تیسری چیز بنے گا ان کے درمیان آ کر، یا نہ تیسری چیز نہیں بنے گا، یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ ثم ان وجودہ، اس امر آخر کا جو وجود ہے، لیس ثالث لہما، یعنی یہ وجود موضوع اور محمول کے لیے تیسرا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ قضیہ تشکیل دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے اور ایک تیسری چیز موجود ہے جو کہ وجود رابط ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے۔ ویسے تو آپ تحلیل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں تحلیل ذہنی کے اعتبار سے، وإلا واقعیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فقط موضوع اور محمول ہوگا، تیسرے کے عنوان سے وجود رابط نہیں ہوگا۔ لیس اللہ، جیسے خدا متعال فرماتا ہے کہ میں ثالث و ثلاثہ اس قسم کی تعبیر استعمال کرتا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے، توحید یہ نہیں ہے کہ ثالث و ثلاثہ ہو جائے، یعنی دو بیٹھے ہوں تیسرا خدا ہو، مثلا ثالث و ثلاثہ نہیں ہے خدا۔ تو یہ تقریباً آپ یوں کہیں کہ اس طریقے سے کہ ان وجودہ لیس ثالثا لہما، یعنی امر آخر کا جو وجود ہے وہ موضوع اور محمول کے لیے ثالث نہیں بنے گا، تیسرا نہیں بنے گا، واقعا بینہما مستقلا عنہما، کہ ان کے درمیان میں واقع ہوا ہے اور وہ ان دونوں سے مستقل طور پر ایک اپنی حقیقت رکھتا ہے۔ وإلا، اگر یہ مستقل ہوتا اور ایک ثالث کے عنوان سے ذکر ہو جاتا، احتاج الی رابطین آخرین، تو پھر ہمیں دو رابطوں کی ضرورت ہوتی۔ کیوں؟ ایک تو ہمیں دو مفہوم مستقل موجود تھے، ان کے درمیان رابطے کی ضرورت تھی، اب یہ خود بھی مستقل ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے فرض یہ ہے کہ مستقل ہے، تو پھر دو رابطوں کی ضرورت ہوگی، ایک جو ان دونوں کے درمیان ایجاد کرے اور ایک اس کے درمیان جو رابطہ ایجاد ہو، یرتبطان ہوں بالطرفین، تاکہ وہ دو رابطے کیا کریں، اس امر آخر کو دوسری دو طرفوں کے ساتھ رابطہ اس کا ایجاد کریں۔ فقان المفروض ثلاثۃ خمسہ، پس جس کو ہم نے تین فرض کیا تھا وہ کتنے بن گئے؟ پانچ بن گئے، کیونکہ ہم نے فرض یہ کیا تھا موضوع ہے، محمول ہے، رابط ہے، اس رابط کو تم نے مستقل فرض کر لیا، اب چونکہ مستقل ہے پر ان کے درمیان بھی ارتباط کی ضرورت ہے، بس تین جس کو ہم نے مانا ہوا تھا وہ کتنے بن گئے؟ پانچ بن گئے، کیونکہ ان تین کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، بس تین وہ خود ہیں، دو رابطے آگے پانچ بن گئے، بس جس کو تین ہم نے فرض کیا ہوا تو وہ پانچ ہو گئے۔ ثم الخمسہ تسعہ، وہ جس کو ہم نہیں صحیح کر پا رہے تھے وہ یہ ہے، یعنی پانچ اگر ہوں تو ان کے، اگر آپ پانچ معانی مستقلہ رکھتے ہوں تو ان کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والے کتنے ہوں گے؟ 9 ہوں گے۔ اب ریاضی جن کی تیز ہے وہ بیان کرے، وحلو مجرم، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا جائے گا، محال ہے وہ باطل، اور یہ باطل ہے، اصل تسلسل محال ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ وجود رابط ہے اور مستقل نہیں ہے، یہ حقیقت سامنے آ گئی۔ فوجودہ، پس اس امر آخر کا وجود، فی غیر ہی کا جو وجود ہے، قائم بالطرفین، قائم بالطرفین ہے، موجود فیہما، اور طرفین کے درمیان موجود ہے، لیکن غیر خارج منہما، ان سے جدا بھی نہیں ہے، ولا مستقل بوجہ عنہما، اور ان سے کسی بھی اعتبار سے مستقل بھی نہیں ہے۔ لا معنی لہو مستقلا بالمفہومیہ، اصلا اس کے لیے ہم معنی مستقل فرض ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ خارج ہے ان طرفین سے تو مستقل ہو جائے گا، اور اگر ان کے اندر داخل ہے تو ان کے لیے جز بھی نہیں ہے،
क्योंकि फिर भी वो माना मुस्तकिल बनेगा। बस अपनी होवियत ही में है, लेकिन उसकी होवियत इन तरफैन के वास्ते से है। अगर ये तरफैन होंगे तो वो होगा, अगर ये तरफैन ना हुए तो वो नहीं हो सकता। फनुसम्मी है अल वजूदर राबित, बस इस अम्र आखिर को कि जो राब्ता इजाद करता है और वजूद मुस्तकिल नहीं रखता और क्या है खारिज नहीं है उन दोनों से, ये उसको हम वजूद राबित का नाम देते हैं। वमा काना बेखिलाफ ही, और जो वजूद राबित से के खिलाफ है का वजूद मौजू वल महमूल, जिस तरह के महमूल और मौजू का मौजू और महमूल का वजूद है, उसको हम क्या कहते हैं हुवल्लज़ी लहू माना मुस्तकिल्लुन बिल मफ़हूमिया, इसके लिए माना मुस्तकिल मौजूद है मफहूमी एतबार से। क्योंकि अभी हमारी मफहूम में बात चल रही है, अभी हमने बुरहान इकामा नहीं किया खारिज के एतबार से। बस वल्लज़ी माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमिया नुसम्मी है, इसको हम क्या कहते हैं अल वजूद अल महमूली वल वजूद अल मुस्तकिल। ये जो माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमिया रखता है, इसको हम वजूद मुस्तकिल भी कहते हैं, वजूद महमूली भी कहते हैं। वजूद महमूली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वजूद के जो मुस्तकिल वाक़े होता है वो महमूल होता है। मतलब आप कहते हैं अल इंसान मौजूदुन, यहां पर वजूद जो महमूल वाक़े हुआ है ये वजूद मुस्तकिल है, मफ़हूम मुस्तकिल रखता है। और इसको महमूल का क्या क्यों नाम देते हैं? क्योंकि महमूल वाक़े होता है। अब चूंकि ये वजूद महमूल वाक़े होता है, इस एतबार से इसको वजूद महमूली का नाम दिया जाता है, अल इंसान मौजूद। और ये वजूद महमूली की ताबीर याद रखेंगे, फलसफे में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन फलसफा का आप जब पढ़ेंगे वहां भी ये ताबीर इस्तेमाल है। वजूद महमूली, इसके बारे में बात होती है। वजूद महमूली से क्या मुराद है? यानी वो वजूद जो कज़िये के अंदर महमूल वाक़े होता है। बस इस वजूद महमूली को वजूद मुस्तकिल भी कहते हैं। बस इन्होंने यहां नतीजा लिया। अब यहां पे वो मुकदमा नहीं बनाया अल्लामा ने, लेकिन निहायतुल हिकमा के अंदर वो मुकदमा बनाया जो खारिज में मैंने आपको तोज़ी दे दिया। अब यहां तक तो हमारे लिए बात वाज़ेह हो गई है कि क़ज़ाया के अंदर वजूद राबित का होना जरूरी है, व इल्ला क़ज़िया तश्कील नहीं पा सकेगा। दुरुस्त है, तसलसल लाजिम आएगा अगर क़ज़िया तश्कील देंगे, तो लिहाजा वजूद राबित का होना जरूरी है। अब बात यहां से फिर शुरू होती है कि अब ये क़ज़िया सादिक तब कहलाएगा जब मुताबिक ब खारिज हो। और मुताबिक ब खारिज होने का माना यह है कि जितने अज्जा इसके ज़हन में हैं क़ज़िये के, उतने ही अज्जा इसके खारिज में भी होने चाहिए। मौजू भी मौजूद है, महमूल भी मौजूद है, बस वजूद राबित का होना भी होना जरूरी है, क्योंकि यह क़ज़िया सच्चा है। लेकिन यह मुकदमा अल्लामा ने यहां जिक्र नहीं किया, फ़ाइज़न के साथ नतीजा ले लिया। फ़ाइज़न पस मालूम हो गया कि अल वजूद मुनक़सिमुन इला मुस्तक़िलिन व राबितिन, पस मालूम हुआ कि वजूद तक़सीम होता है दो चीजों की तरफ, या मुस्तक़िल है या राबित है। वहुवल मतलूब, और हम इसी को साबित करना चाहते थे। यानी अगर ये तोज़ी ना दी जाए बिदायतुल हिकमा के अंदर कि जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, तो इंसान यही तसव्वुर करेगा कि अल्लामा फकत मफाहिमी गुफ्तगू कर रहे हैं और आलम मफाहिम और आलम क़ज़ाया में वजूद राबित को साबित कर रहे हैं। ना, हमारी बात ये नहीं है। हमारी बात यह है कि खारिज में जो वजूदात मौजूद हैं वो मुस्तकिल और राबित हैं या नहीं है, आया फकत मुस्तकिल हैं या ना मुस्तकिल होने के साथ साथ राबित भी हैं। मसलन तो अल्लामा ने आलम मफहूम में जो मानी मुस्तकिल्ला और मानी हरफिया वाला मुकदमा था उससे इस्तेफादा करके ये नतीजा लिया कि बस चूंकि आलम मफाहिम में है, ये क़ज़ाया सच्चे हैं, बस इनको खारिज में भी होना चाहिए। और अल्लामा ने ये मतलब जो है वो निहाया में तफसील के साथ जो है वो जिक्र किया है इसको। वजह हर बिमा तकद्दम, असले बहस यहां तक साबित हो गई कि वजूद राबित है। वजूद राबित की हकीकत क्या है? वजूद राबित की हकीकत यह है कि वजूद राबित ऐनुर रब्त रखता है तरफैन के साथ, यानी इसके वजूद उस वक्त तक है जब तक तरफैन मौजूद है। अगर तरफैन में से एक तरफ भी चली गई तो इसका वजूद जो है वो खत्म हो जाए, इसकी होवियत खत्म हो जाएगी। ऐनुर रब्त है ये, और ये वजूद राबित फित तरफैन है, मुकाबिल में नहीं है उनके। मतलब है वो तरफैन से खारिज नहीं है, गैर खारिज अनहुमा, उनसे खारिज नहीं है। बस वजूद राबित की जब ये हकीकत वाज़ेह हो गई और उसका वजूद खारिज में साबित हो गया, अब अल्लामा चंद नताइज इससे
استخراج کرتے ہیں. اس کو پڑھیں گے بعد میں، لیکن میں تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں منظم رہے اور بعد میں اس کو دیں گے. اس میں آ کر نتیجہ لیتے ہیں. بس جب وجود رابط کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عین الربط ہے، الگ سے کوئی ہویت ہی نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وجود رابط جو ہے وہ ماہیت نہیں رکھتا. کیونکہ ماہیت کا آپ نے کیا تعریف کی تھی؟ یقال فی جواب ما ہو، کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو، اور ما ہوا کے جواب میں جو بھی واقع ہوگا معنی مستقل ہوگا. مثلا کہا جائے ما هو الانسان، تو جو بھی آپ جواب دیں گے معنی مستقل ہوگا. بس چونکہ ماہیات معانی مستقلہ ہوتی ہیں، تو جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ وجود رابط جو ہے وہ فی غیر ہے، فی طرفین ہوتا ہے، عین الربط ہوتا ہے علت کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی کوئی ماہیت بھی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر بہت اثرات مترتب ہیں. یعنی یہی اگر آپ مقدمہ لے کے اس کو تھوڑی سی تفصیل دیں، بیچ میں سے وحدت شخصیہ خرافات نکلتی ہے. کیسے؟ جب قائل آپ یہ ہو گئے ہیں کہ خدا بند متعال علت ہے اور باقی سب کیا ہیں؟ معلول. اور آپ نے یہ ثابت کر دیا، ابھی ہم کریں گے جا کر مرحلہ علت و معلول کے اندر، کہ معلول عین الرابط ہے علت کی نسبت، نہ کہ دو مستقل وجود ہیں اور ان کے درمیان ارتباط ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. مثلا جیسے مثال دیتا ہوں، میں اور یہ دو مستقل وجود ہیں لیکن کسی وجہ سے ہمارے درمیان ارتباط قائم ہے. ایسا نہیں ہے خدا اور ہمارے درمیان کہ ہم الگ وجود میں ہو، خدا الگ وجود میں ہو اور ہمارے درمیان ایک ارتباط قائم ہو گیا. بلکہ معلول عین الربط ہے. عین الربط سے کیا مراد ہو جائے گا؟ یعنی جیسے بھی مثال دی ہے، وجود رابط کیا تھا؟ صرف طرفین تھا. طرفین سے ہٹ کر اپنی کوئی ہویت ہی نہیں رکھتا. اصلاً آپ طرفین کو اٹھا لیں تو یہ جو وجود رابط وہ ختم ہو جائے گا. تو جب آپ قائل ہو گئے ہیں کہ معلول عین الربط ہے علت کی نسبت، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ آیا وجود معلول علت کے مقابلے میں وجود رکھتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جیسے بھی وجود رابط میں آپ نے بیان کیا. بس جب معلول خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رکھتا، تو وجود کتنے ہیں ہمارے پاس؟ ایک. ہمارا وجود کیا ہے؟ عین الربط. یعنی عین الربط سے مراد یہ نہیں کہ میں الگ وجود رکھتا ہوں. بس یہاں پہ سے عرفاء کی بات میں آتی ہے. بعض جاہل لوگ جو اصطلاحات سے آگاہ نہیں ہوتے عرفاء پہ تہمت لگاتے ہیں آگے. یعنی واقعی یہ جب انسان ان مقدمات کو طے کر کے آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ عرفاء کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فقط ایک وجود ہے، مراد یہ نہیں لیتے کہ سارے خدا ہیں مثلا، یا مثلا وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم جو ہے وہ معدوم ہیں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ درک کر رہے ہیں کہ ہم تو موجود ہیں. عرفاء کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. لا وجود ہمارے اوپر اطلاق ہوتا ہے، وجود نہیں رکھتے ہم مثلا. اب بات میں سمجھ میں میرے خیال میں تھوڑی تھوڑی آنی چاہیے کہ عرفاء جب کہتے ہیں کہ ہم وجود نہیں رکھتے، کیا معنی ہے اس کا؟ عین الربط ہیں ہم، ہمارا تمام کے تمام ذات اور ہستی اور ہویت وابستہ ہے خدا کے ساتھ. ہمارا سب کچھ خدا کا ہے، خدا سے ہٹ کر کوئی چیز ہماری نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ابتدائی کتاب ہے، جیسے جیسے آگے چلیں گے مطلب واضح ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.